میری طبیعت ہر وقت بہت ناساز رہنے لگی تھی اور میرا ہر وقت جی متلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے تھکاوٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی میرے کمرے میں چلی آئیں اور ان کے چہرے پر بلا کی فکر مندی اور پریشانی تھی، جیسے ان کی اپنی جان پر بنائی ہو۔ اور وہ فوراً میرے سرہانے بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مریم، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھو، تم اس وقت اپنی نہیں بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے کی امانت ہو۔ تم اور تمہارا بچہ دونوں ہی میرے مرحوم بیٹے کی آخری نشانیاں ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے اس سمندر جیسے پیار اور تڑپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی، کیونکہ میری ساس روایتی ساسوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرنے والی یا زرتز کے تیز چلانے والی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ تمہیں اور میرے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ میری چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، اور جب بھی میں اداس ہوتی تو وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر مجھے دلاسا دیتی رہتی تھیں۔ اب جب میری طبیعت بگڑی تو انہوں نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے یعنی میرے دیور ارم کو آواز دی، جو پہلے ہی دروازے پر کھڑا میری خیریت جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ ارم نے بھی بڑے ادب اور ہمدردی سے کہا کہ بھابھی، آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں گاڑی نکال لی اور ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا ہے۔ اب میں روز آپ کو چیک اپ کے لیے لے جایا کروں گا، اور آپ کی تمام ادویات اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ بس خود کو پرسکون رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ ساس امی نے ارم کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی کہ دیکھ میرا ارم کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ یہ دیور نہیں، تمہارا سگا بھائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا وارث بالکل تندرست پیدا ہو، اس لیے اب سے تم کو کوئی کام نہیں کرو گی، بس آرام کرو گی، اور ارم روز تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرے گا۔ ان دونوں کی یہ اولانہ محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، اور مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میرے شوہر کی کمی ان دونوں کے روپ میں پوری کر دی۔ مجھے اس وقت ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے پناہ محبت اور ضرورت سے زیادہ ہمدردی دراصل کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ ارم نے بڑے احترام سے میرا پرس پکڑا اور مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے گیا، جہاں سے میری عجیب و غریب سفر کا آغاز ہونا تھا، جس نے میری زندگی کی حقیقت ہی بدل کر رکھ دینی تھی۔ ارم مجھے ہسپتال لے کر پہنچا تو اس نے بڑے پیار اور احتیاط سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر ہسپتال کے اندر لے گیا۔ اس نے مجھے ریڈ زون میں لگی کرسیوں پر بٹھایا اور خود لائن میں لگ کر میرا پرچہ بنوایا اور ڈاکٹر کا نمبر لیا۔ میں اس سے بار بار دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف میرے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے۔ جب ڈاکٹر نے میرا ابتدائی معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا تو ارم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے الٹرا ساؤنڈ روم تک لے گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ٹھیک ہوں اور خود چل سکتی ہوں، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بڑی اپنیت سے بولا کہ بھابھی، احتیاط میں بھلائی ہے، خاموشی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے خود مجھے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر وہ وہاں موجود ڈاکٹر سے کچھ دیر سرگوشیوں میں بات چیت کی، جس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہسپتال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے یہاں عملہ اور ڈاکٹر میرے لیے اجنبی تھے۔ اس سے پہلے میرا اپسیٹ اب شہر کے دوسرے ہسپتال میں ہو رہا تھا، لیکن ارم نے بضد ہو کر ہسپتال تبدیل کروایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہسپتال زیادہ بڑا اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے، اور یہاں کے ڈاکٹر بہت قابل ہیں۔ چونکہ وہ خود اتنا اطمینان اور پرجوش تھا، اس لیے میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر میرے پاس آئے اور میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور جب میں نے انہیں اپنی کمزوری اور سر چکرانے کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک مخصوص ماسک اٹھایا اور کہنے لگا کہ شاید آپ کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔
یہ ماسک چند منٹ کے لیے لگا لیں، اس سے آپ کو الٹراساؤنڈ کے دوران گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو بھی سکون ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی سے وہ ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2-3 سانسیں لیں، مجھے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا جسم منجمد ہو رہا ہے اور ہوش و حواس مجھ سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتی، میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بے ہوش کے اس سمندر میں اترتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن سناٹے میں بھی مجھے دور سے کہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی، جو میرے کانوں کے بہت قریب ہو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ آواز میرے دیور رحم کی تھی، جو بڑی دھیمی اور پرسرار آواز میں ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سراہنے کھڑا ہو کر میری حالت کا جائزہ لے رہا ہو اور ڈاکٹر کو کوئی ہدایت دے رہا ہو، لیکن میرا ذہن اتنا بوجھل تھا کہ میں ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بھی مدھم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ مخصوص بو اور مشینوں کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر بھری چکرانے لگا۔ میں ادھر ادھر دیکھا لیکن رحم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف وہ ڈاکٹر کھڑا کچھ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھ کر ایک موضوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ کچھ نہیں مریم بی بی، بس شدید کمزوری کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور آپ کچھ دیر کے لیے غنودی میں چلی گئی تھیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حمل کے دوران اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی بھاری اور سر کو ہاتھ میں تھاما اور بیڈ سے اتر کر آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں کوریڈور میں پہنچی تو سامنے ہی ارم پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ بھابھی آپ کی کیسی ہے؟ آپ اچانک کیا ہوا تھا؟ میں تو باہر بیٹھا آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ مجھے غنودگی کے عالم میں اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا جو احساس ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ میں نے شک بھرے لہجے میں ارم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ ارم، کیا تم الٹراساؤنڈ روم کے اندر آئے تھے؟ کیونکہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے تم میرے قریب ہی کھڑے ہو۔ میری یہ بات سن کر ارم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی لہر دوڑی اور اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بڑی صفائی سے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا وہاں اندر کا کیا کام تھا؟ وہاں تو لیڈی ڈاکٹر اور عملہ موجود تھا اور آپ کی حالت دیکھ کر شاید آپ کو کوئی وہم ہوا ہے۔ میں تو پورے وقت پر باہر بینچ پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ ارم کا لہجہ اتنا پرامداد تھا کہ میں خود اپنے احساس پر شرمندہ ہونے لگی اور مجھے لگا کہ شاید بے ہوشی یا کمزوری کی وجہ سے میرا دماغ مجھ سے کھیل کھیل رہا ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہ آواز بھی تھوڑے کی طرح بج رہی تھی جس نے مجھے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس بے چینی کے عالم میں دروازے کے پاس ہی ٹہل رہی تھیں، جیسے ہی وہ میری واپسی کی منتظر ہو۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے مجھے کمرے میں لے گئیں۔ انہوں نے فوراً ملازمہ کو آواز دے کر میرے لیے تازہ جوس بنوانے کو کہا اور خود میرے پلنگ کے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگیں۔ ان کی اس محبت اور خدمات نے مجھے ایک دم ہی شرمندہ کر دیا۔ میں نے تڑپ کر اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور کہا کہ اماں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ میرے پاؤں مت دبائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں۔ اماں میری بات سن کر مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ مریم، ایسی بات نہ کرو، تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، تم میرے محروم بیٹے کی بیوہ ہو اور اس وقت تمہارا اور تمہارے ہونے والے بچے کا خیال رکھنا میرا فرض بھی ہے اور میری خوشی بھی۔ بس تم
خوش رہا کرو، یہی میرے لیے سب کچھ۔ وہ بہت بے چین سی دکھائی دے رہی تھی، اور پھر انہوں نے بڑی رازداری اور فکر مندی سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا، کیا سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی اور کہا کہ بس انہوں نے میری حالیہ کمزوری کا ذکر کیا ہے، پر ساتھ ہی یہ ہدایت دی ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد باقاعدگی سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور تسلی کا اظہار نمودار ہوا، اور انہوں نے فوراً ارم کی طرف دیکھا۔ ساس نے مجھے زبردستی ملک شیک پلایا اور اپنے ہاتھوں سے تھکے درست کر کے مجھے لٹا دیا۔ جب میں سکون سے لیٹی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی تو میری آنکھوں کے آگے میرے مرحوم شوہر کا چہرہ چلکلانے لگا اور ان کی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ 5 سے 2 سال پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی بہاریں اتنی جلدی خزاں میں بدل جائیں گی، اور یہ خوشیوں بھرا گھر میرے لیے پرسرار قبس بن جائے گا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس گھر میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ میں ایک محترم گھرانے کی لڑکی تھی جو بڑے ارمانوں کے ساتھ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر زاہد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو عزت اور چاہت تھی وہ مجھے دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیتی تھی۔ زاہد کا گھر میں خاص مقام تھا۔ وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی ارم پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ماں کا حکم پتھر پر لکیر تھا، اور وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ مریم، میری ماں نے بہت دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے، اور اس لیے ان کی خدمت اور ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ زاہد اپنی ساری کمائی اور کاروبار کا حساب کتاب اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور ارم کی ہر فرمائش پوری کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب بھی ہم کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے تو زاہد سب سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے، اور اکثر وہ ارم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اکیلا گھر میں بور ہو جائے گا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ زاہد کی اسی دریا دلی اور خاندان سے محبت نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ رات کو دیر تک بیٹھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے اور کہتے تھے کہ مریم، یہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں یہ سب تمہارے اور ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہوئے ان کی ہر بات سر تسلیم خم کر دیتے تھے، اور ان کے نزدیک ان کا بھائی ارم کا بازو تھا، اور وہ ہر وقت ارم کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ساس امی بھی اس وقت پر بہت شفقت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے پاس بٹھا کر زاہد کے بچپن کے قصے سناتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مریم، تم اس گھر کی برکت ہو۔ زاہد کے والد کے جانے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ ان 2 سالوں میں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس محبت کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ زاہد اپنی جائیداد اور بینک بیلنس کے تمام کاغذات الماری میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی تحویل میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں سے زیادہ قابل اعتبار ہستی اور کون ہو سکتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی ماں کو ہر عائش دے سکیں اور ارم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں بھی ان کی سوچ سے بہت متاثر تھی اور خوش تھی کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا اور رشتوں کی قدر کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ زاہد اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم پریشان نہ ہونا، میری ماں اور ارم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے بھائی پر اس قدر اندھا اعتبار کرتے تھے کہ کاروبار کے کئی اہم کاغذات ارم سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن رشتوں پر زاہد کو اتنا فخر تھا وہی رشتے ان کے جانے کے بعد اپنی اصلیت دکھائیں گے۔ ان 2 سالوں میں ہی ہم نے ساتھ میں بہت خوب خواب دیکھے تھے۔ زاہد کو بچوں سے بے انتہا لگاؤ تھا، اور جب انہیں میری امید سے ہونے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساتھ ساس کے پاؤں چھو کر دعائیں لیں تھیں۔ وہ ہر وقت میری زندگی کا سنہرا ترین دور تھا جب میں اس گھر کی فضاؤں میں صرف قہقہے اور پیار کی خوشبو
خوشبو رچی بسی تھی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک زاہد ایک حادثے میں چلے جانا میری دنیا اندھیرا کر گیا۔ جس وقت زاہد کی میت ایمبولینس سے اتار کر گھر کے صحن میں رکھی گئی تو جیسے پوری کائنات ہی ساکت ہو گئی تھی۔ ایک پل میں وہ گھر جو خوشیوں کا کڑوا تھا ماتم کدھر بن گیا، اور ہر طرف ایسا کرم پراپا ہوا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زاہد ہیں جو ابھی چند گھنٹے پہلے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ ہم آنے والے کل کے خواب بنا رہے تھے، میں دیوانہ واران ان کے ساکن وجود کی طرف لپکی، لیکن عورتوں کے ہجوم نے مجھے جکڑ لیا۔ کسی نے میری کلائیوں کو بے دردی سے مروڑ کر وہ رنگین چوڑیاں توڑ ڈالیں جن کی کنگنات شاہد کو بہت پسند تھی۔ جوڑوں کے ٹوٹنے کی آواز میرے دل کو ٹوٹنے جیسی تھی۔ پھر کسی نے میرے سر سے دو رنگین دوپٹہ کھینچ لیا اور میری خواہش بخشی علامت تھا، اور میرے کندھوں پر ایک سفید بے رنگ چادر ڈال دی گئی۔ وہ لمحہ جیتے جی مر جانے جیسا تھا۔ جب مجھ سے میرا سہاگ چھینا جا رہا تھا، میں چیخ چاہت کر دیکھ زاہد بھی جاگ جائے گا، ابھی وہ مجھے پکارے گا، لیکن ان کے بند ہوتے ہوئے لب وہ سفید کفن سجی گواہی دے رہے تھے کہ میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ ساس امی داڑھیں مار مار کر رو رہی تھیں، اور ارم نڈھال ہو کر زاہد کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ کوئی مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں کوئی زندہ لاش ہوں۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب غسل کے بعد ان کا چہرہ آخری بار دکھایا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری تمام رنگینیاں، میری ساری امیدیں اس تابوت کے ساتھ ہی دفن ہونے جا رہی ہیں۔ وہ شخص جو میرے ہر دکھ کی ڈھال تھا، آج وہ خود عمر بھر کا دکھ دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس لمحے سے میری زندگی سے خوشبوئیں رخصت ہو گئیں، اور میں ایک ایسی ویران راہ پر نکل کھڑی ہوئی جہاں صرف اندھیرا اور تنہائی میرا مقصد تھی۔ زاہد کے جانے کے بعد میری دنیا اجڑ چکی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے میکے چلے جاؤں اور اپنے والدین کے ساتھ سائے میں ہی اس غم کا ہلکا کروں۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، اور وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بار بار میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ جب زاہد نہیں رہا تو مریم یہاں اکیلے رہنا مشکل ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے میکے میں سکون سے رہ سکے۔ میری ساس نے کمال کی اپنائیت دکھائی اور صاف منع کر دیا۔ انہوں نے بھری ہوئی آواز میں میرے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اور وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم صرف میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی، اور اس کی گود میں میرے بیٹے کی آخری نشانی یعنی میری نسل کی امانت ہے۔ میں اپنی اس بیٹی کو اپنے سے دور کیسے کروں؟ اس نازک وقت میں جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کیا میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں گی؟ نہیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی اور اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے والدین کو یہ یقین دلایا کہ جتنا پیار اسے یہاں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میری ساس نے اپنا کہا ہوا ہر لفظ سچ کر دکھایا، اور واقعی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر وہ دن بھر میرے گرد گھومتی رہتی تھیں اور ہر وقت میرا حال پوچھتی رہتی تھیں۔ انہوں نے گھر کی ملازمہ کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دینا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنی ہے۔ وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے اپنی نگرانی میں طاقت بخش کھانے تیار کرواتی، اور جب تک میں ایک ایک نوالا نہ کھا لیتی وہ میرے پاس سے نہیں ہٹتی تھیں۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید زاہد کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے بے انتہا ممتا بھر دی ہے۔ وہ رات کے سونے سے پہلے میرے کمرے میں آتی اور مجھے دودھ کا گلاس پلا کر خود کمبل اڑاتی، اور ارم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا اور ایک تابعداری بھائی کی طرح میری ہر ضرورت کا سامان بازار سے لا کر دیتا تھا۔ ان کی اس بے لوث محبت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں اپنی ساس کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے واقعی ہی دن رات ایک کر دیا تھا۔ ان کی ممتا کی چھاؤں تلے مجھے ایک
پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی دکھ کی گرفت میں ہوں۔ وہ سارا دن میرے کمرے کے چکر لگاتی، کبھی میرے بالوں میں تیل لگاتی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے بنا کر کھلاتی۔ جب محلے کی عورتیں اور دور پار کے رشتہ دار خواتین تعزیت کے لیے مریم بی بی تم واقعی بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں آج کے دور میں ایسی فرشتہ صفات ساس ملی ہے، ورنہ آج کل کی تو میں اپنی سگی بیٹی کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا یہ تمہارا رکھ رہی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی، اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ ان عورتوں کے سامنے اکثر ساس امی رو پڑتیں اور کہتیں کہ یہ تو میری زندگی کا کل احساسہ ہے، اب زاہد کے بعد یہی میری سب کچھ ہے۔ میں اپنی خوش نصیب بہو کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارم بھی کچھ کم نہ تھا، وہ صبح سے شام تک میری ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ بھابھی کہتی اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، اور کبھی وہ بازار سے میرے لیے تازہ تر پھل چن کر لاتا تو کبھی میری پسند کی کوئی مٹھائی یا چیز لے کر آتا۔ وہ میری دویات نسخے سنبھال کر رکھتا اور